بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 53 سے 56۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور بطور خاص مکی صورتوں میں قیامت کے قائم ہونے کے انتہائی واضح اور ٹھوس دلائل کا تذکرہ کیا۔ کوئی بھی عقل مند انسان ان دلائل کی موجودگی میں اور ان دلائل کو سننے کے بعد قیامت کا انکار نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کی زندگی، جزا سزا کے دن کے قائم ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کافر اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے چونکہ قیامت کا انکار کر بیٹھے تھے، اور بہت سے لوگ جب ایک دفعہ کوئی بات کر بیٹھے تو اس کے بعد انہیں اس بات کا علم بھی ہو جائے کہ میری بات درست نہیں ہے، تو وہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنی اس غلط بات کو، اپنے ان غلط الفاظ کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب کفار ایک طرف اتنے ٹھوس واضح ناقابل تردید دلائل سنتے اور دوسری طرف وہ انکار بھی کر بیٹھے تھے۔ اب وہ گو مگو کی کیفیت میں تھے، تذبذب کا شکار تھے، وہ کنفیوز تھے، وہ ایک عجیب قلق اور پریشانی کا شکار تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم قیامت کے متعلق موقف اختیار کریں تو کیا کریں۔ ایک طرف ان کا دل قرآن مجید کے دلائل سن کر اس بات کا اقرار بھی کرتا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو اتنے بڑے سورج چاند ستارے زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کو قائم کرنا مشکل تو نہیں ہے۔ جو انسان کو ایک نطفے اور ایک جرثومے سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے واقعی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بھی کیا مشکل ہے۔ اب ایک طرف تو وہ یہ دلائل سنتے، دوسری طرف ان کی ضد ہٹ درمی انکار، تو وہ ان دو چیزوں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ قیامت کا انکار کرتے رہتے
اور وہ یہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ اب ہم قیامت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، تو جب اللہ پاک نے ان کے اس سوال کا جواب دیا گزشتہ آیات میں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، تو اب اس جواب دینے کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا کہ اچھا واقعی یہ قیامت قائم ہوگی، یہ سچی بات ہے یا محض ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ کچھ تھوڑا سا سیریس انداز انہوں نے سوال کیا، اللہ پاک نے جواب دیا، اور جواب بھی بہت زیادہ تاکید اور یقین کے الفاظ استعمال کر کے دیا اور قسم اٹھا کے دیا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے اتنے تاکید کے یقین کے الفاظ استعمال کیے اور اس کے ساتھ قسم بھی اٹھائی کہ ہاں یہ قیامت یہ صرف تمہیں ڈرانے دھمکانے کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ قائم ہو کر رہے گی۔ جس طرح کسی انسان نے اتنا بڑا سورج اور اس کا اس طرح گردش کرنا، طلوع ہونا، غروب ہونا، زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج جو کتنی اربوں خربوں مخلوقات کو ہیٹ بھی پہنچا رہا ہے، حرارت بھی پہنچا رہا ہے اور روشنی اور لائٹ بھی پہنچا رہا ہے، کوئی ہے کسی کے پاس اتنا بڑا ہیٹر؟ کوئی ہے کسی کے پاس اتنا بڑا بلب؟ اب کسی انسان نے یہ نہ دیکھا ہو، سپوز وہ کسی اور زمین سے ہٹ کے وہ کسی اور جگہ پہ پیدا کیا جائے، وہیں پہ جوان ہو جہاں سورج نہ ہو، وہ کسی اندھیرے والے علاقے سے یہاں زمین پہ لایا جائے، اب وہ اچانک جب اس اتنے بڑے سورج کو دیکھے گا اور یہ سورج اور دیگر نظام شمسی کو دیکھے گا تو کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ حیرت میں ڈوب جائے گا کہ نہیں؟ اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ تو واقعی کسی کاریگر کی بہت بڑی کاریگری ہے۔ تو چونکہ ہم نے جب آنکھ کھول لی اس زمین پہ، اس وقت سے ہم اس سورج کو طلوع ہوتا غروب ہوتا، طلوع ہوتا غروب ہوتا، چاند کو طلوع ہوتا غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں، بارش ہوتی، بادل آتے، دن رات، یہ ساری نشانیاں ہم چونکہ مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس لیے شاید اب ہمیں یہ نشانیاں اتنی کوئی غیر معمولی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری محسوس نہیں ہوتی، ورنہ ایک ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ کائنات تو نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو یہ نشانیاں یہ اصل میں قیامت کی یاد دلا رہی ہے، قیامت کے وقوع پر یہ ساری نشانیاں بہت بڑی دلیل ہیں۔ بہرحال کافروں نے کہا کہ اچھا واقعی پھر یہ آ کے رہے گی قیامت یا صرف ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے تاکید اور یقین کے الفاظ کے ساتھ انہیں بتایا کہ یہ اللہ کا وعدہ قیامت قائم ہونے کے متعلق یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ پاک نے کن الفاظ میں تاکید فرمائی اور کن الفاظ میں قسم اٹھائی، آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں ملاحظہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد قرآن مجید کے دو اور مقامات آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ جہاں پہ اللہ پاک نے یہی انداز اختیار کیا ہے، یعنی قسم اٹھا کے کہا کہ قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ اور اس طرح قرآن مجید کے اندر کل 3 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے کائنات کے خالق و مالک نے، جس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اس نے بھی قسم اٹھا کر یہ بات بتائی ہے کہ میرے بندو قیامت کی تیاری کر لو، قیامت
قائم ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ آئیے ان تین مقامات سے پہلا مقام پڑھتے ہیں، وَيَسْتَنْبِئُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں، وہ معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ خبر مانگتے ہیں۔ یہ لفظ یستنبئون یہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ نابعن سے بنا ہے۔ نابعن سورہ نابع قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی ہے، نبی بھی اسی سے ہوتا ہے، کیونکہ نبی بھی اللہ پاک کی طرف سے انفارمیشن خبریں بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نبیٌ خبریں پہنچانے والا، نابعن خبر، اور یہ نابعن سے یہ لفظ بنا ہے یستنبئون۔ اس کے اندر سین اور تا، یا جو شروع میں یا ہے وہ تو غائب کا صیغہ بتانے کے لیے ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ، یستنبئون کا کہ یا وہ کا معنی دے رہی ہے غائب کا صیغہ، اور اس کے بعد سین اور تا، یہ دو زائد حروف ہیں، ان کی وجہ سے اس میں طلب کا، مانگنے کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، استسقا کا معنی پانی مانگنا، استغفار بخشش مانگنا۔ تو اسی طرح یستنبئون وہ نابعن مانگتے ہیں، وہ خبر مانگتے ہیں، وہ معلومات مانگتے ہیں، they ask informations۔ وَيَسْتَنبِئُونَ اور وہ خبر مانگتے ہیں، معلومات مانگتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں۔ سادہ ترجمہ کہا آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا، وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کیا، حمزہ استفہام کہتے ہیں اسے، کیا، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کیا حقٌ حق ہے، سچ ہے، ہوا یہ، حقٌ ہوا، کیا قیامت کا قائم ہونا واقعی سچ ہے؟ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، آپ ہماری طرف سے جواب دے دیجئے، ہاں ہاں، نعم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان، نعم، ہاں، یس، وَرَبِّی، واو قسم کے لیے، یہاں واو قسمیہ ہے، وَرَبِّی جیسے واللہ اللہ کی قسم، وَرَبِّی میرے رب کی قسم، اور ربی میرا رب، وَرَبِّی میرے رب کی قسم، انا پھر تاکید کا، انا بے شک، وہ، لام زبر لا پھر تاکید کا، البتہ، حقٌ سچ ہے، حق ہے۔ اللہ اکبر، کل کا لفظ بھی تاکید ہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرف سے کہیے ان کو، آپ بھی کہیے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ نعم یہ بھی تاکید ہے، وَرَبِّی واو بھی قسم بھی تاکید کے لیے ہے، انا بھی تاکید کے لیے ہے، اور حق ان سے پہلے لام زبر لا بھی لام تاکید ہے۔ کتنی تاکید دے، اور قسم، قسم اور کتنی تاکید دے، اور اس کے بعد کہا کہ ہاں ہاں یہ حق ہی ہے، اور بلکہ کا لفظ بھی، نعم ہاں یہ بھی تاکید کے لیے۔ اللہ اکبر، قل وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مجھے اپنے رب کی قسم، یقیناً یہ ضرور سچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیے، میری قسم اٹھا کے کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نعوذ باللہ جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو قیامت منوانے میں کیا مفاد تھا؟ ذرا سوچے تو صحیح، انسان کے آپ کو کیا مفاد تھا؟ وما، اور نہیں، انتم، تم، بازر بھی، ہرگز، یہ ما کے اندر، ما نفی کے لیے ہے، اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے بازر بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم بازر بھی کا ترجمہ ہرگز کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کا ترجمہ ہرگز نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ ما میں زور پیدا کرنے کے لیے، نفی میں، اس لیے ہم اس زور کو ظاہر اور واضح کرنے کے لیے بازر بھی کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، وما، اور نہیں، انتم، تم، بھی، ہرگز، معجزین، عاجز کرنے والے، وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک کو تم قیامت قائم کرنے کے حوالے سے کوئی مجبور کر دو کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہ کرے، یا قیامت کو کسی طرح بھی روک دو، اللہ پاک کو بے بس کر دو، قیامت کے وقوع میں کوئی رکاوٹ ڈال دو، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ نے قیامت قائم کر کے چھوڑنی ہے، تم اسے عاجز بے بس نہیں کر سکتے قیامت قائم کرنے سے، یا تمہارا انکار کرنے سے کوئی قیامت رک تھوڑی جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ دو مقامات اور سنیے قرآن مجید کے جہاں اللہ پاک نے قسم اٹھا کے یہی بات قیامت کے قائم ہونے کی بیان فرمائی ہے، ایک سورہ سابا اور ایک سورہ تغابن۔ اللہ اکبر۔ سورہ سابا کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ تمہارے پاس ضرور بے ضرور آئے گی، وہ تمہارے پاس آ کے رہے گی۔ اور دوسرا مقام سورہ تغابن، وہاں اللہ پاک نے کافروں کا قول نقل کیا پہلے، زعم الذین کفروا لن یبعثوا، کافروں نے یہ گمان کر لیا، یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور بے ضرور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ دونوں جگہوں پہ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں میرا رب کی قسم۔ اور یہاں سورہ یونس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا قل، بس یہاں قل کے بعد بلا نہیں ہے اور اس کی بجائے ای ہے، نعم، ہاں، قل نعم ای وربی۔ یہ تین مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے قیامت کے قائم ہونے اور واقع ہونے پر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر، ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والے جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو اس وقت تو ان کی حالت یہ ہوگی، اب تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، لیکن جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو جس کا یہ ساری زندگی مذاق اڑاتے رہے، اس قیامت کو جب یہ یکا یک اپنے سامنے دیکھیں گے نا تو یہ انتہائی شرمندہ ہو جائیں گے، یہ ندامت اور شرمندگی میں ڈوب جائیں گے، اور پھر اپنی اس ندامت اور شرمندگی کو ابتدائی طور پہ چھپانے کی کوشش کریں گے، کہیں لوگوں کو ہماری اس ندامت، شرمندگی اور پریشانی کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر لوگ ملامت کریں گے نا، باتیں کریں گے، تم تو بڑا انکار کرتے تھے، اب کیا ہو گیا، اب کیوں منہ لٹکا لیا ہے؟ انسان آخر وقت تک ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنی عزت رکھنے کے لیے، آخر وقت تک، جیسے انسان آخر وقت تک ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا کہ میں بوڑھا ہونے سے بچ جاؤں، بوڑھا ہونے سے
بچ جاؤں، ایسے اقدامات کرتا ہے، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، لیکن پھر بالآخر جب گوڈے جواب دے جاتے ہیں تو پھر انسان کو ماننا پڑ جاتا ہے مجبوراً۔ ایسے ہی قیامت کے دن کافر ابتدائی طور پہ جب یکایک قیامت کو اپنے سامنے پائیں گے، اللہ کے عذابوں کو، قیامت کو، تو پھر ایک دفعہ ندامت و شرمندگی میں ڈوب جائیں گے، لیکن اپنی اس ندامت و شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے ابتداءً، لیکن کب تک چھپا کے رکھیں گے؟ پھر یہ کافر یہ کوشش کریں گے کہ کاش ساری زمین سونے سے بھر جائے، ساری زمین کے سونے چاندی سے بھر جائے اور وہ ہمارے پاس ہو تو وہ ہم فدیے میں دے کر، جرمانے میں دے کر، فائن دے کر ہم اس عذاب سے بچ جائیں، یعنی اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ دیگر مقامات پہ بھی اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی، سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن وہاں ان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں قیامت کے دن قیامت کے منکرین کی حالت کا ایک نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَلَوْ، اور اگر، انا، بے شک یا ضرور، لی کلی، ہر شخص کے لیے، لی کلی ہر ایک کے لیے، نفسن شخص، لی کلی نفسن ہر شخص کے لیے، نفس ان کا لفظ مذکر مؤنث دونوں پر استعمال ہوتا ہے، مرد عورت، پرسن جان، نفس ہر شخص، ولو انا، اور اگر ضرور، یہ انا کا تعلق آخر میں خبر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہے، ولو انا، اور اگر، ضرور اور اگر، بے شک، لکل نفس، ہر شخص کے لیے، ظالمت، جس نے ظلم کیا ہے، ظالمت چونکہ عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے ظالمہ کی بجائے ظالمت مؤنث کا صیغہ، ظالمت جس نے ظلم کیا، اور اگر، یقیناً، ہر شخص جس نے ظلم کیا، کیا ظلم کیا؟ کفر، قیامت کا انکار، یہ سب سے بڑا ظلم تھا، دلائل حقائق دیکھنے کے باوجود آنکھوں کو بند کیے رکھا، اور اللہ کے ساتھ شرک، یہ بھی اسی طرح ظلم عظیم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم کائنات کا وہ کفر اور شرک ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر بلا شبہ ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے، کیا ہو اس کے لیے، ہر ظالم شخص کے لیے کیا ہو، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، لم زبر لا، یعنی وہ سارا کچھ ہو جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ اس کو دے دیا جائے، اسے مالک بنا دیا جائے، لفتدت، یہ لام زبر لا ہے تو ضرور، یہ لام تاکید ہے، شروع والی لام، لا تو ضرور، افتدت، وہ فدیے میں دے دے، بھی اس کو، تو وہ اس سب کچھ کو فدیے میں دے دے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ اب تو یہ 2.5% دینے کو بھی تیار نہیں، اب تو 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اس وقت یہ ساری زمین کے سارے خزانے اگر اس کو دے دیے جائیں تو یہ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، سر، راز، چھپانا، مخفی چیز، وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، الندامۃ، پشیمانی کو، ندامت کو۔ بعض لوگوں نے اسروا کا معنی اس کے الٹ بھی کیا ہے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، پشیمانی کو، لما، جب، رعو، وہ دیکھیں گے، رعو کی واو پر پیش لگا کے آگے ملایا گیا، رعو العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اچانک اپنے سامنے،
تو وہ اپنی ندامت و شرمندگی اور پشیمانی کو چھپائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، جو کیا تھا وہی بنیں گے۔ الا سن لو، قیامت کا انکار کرنے والو، انا للہ، بے شک اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ زمین کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، تو جو زمین و آسمان کا اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، کیا وہ قیامت قائم نہیں کر سکے گا؟ کیا اسے تم قیامت قائم کرنے سے روک لو گے؟ الا سن لو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، الا سن لو، اسے حرف تنبیہ کہتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے، الا سن لو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، پرومس آف دی اللہ، ان وعد اللہ، پرومس آف اللہ، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچ ہے، سچ ہے، پک ہے، حق ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے، اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے، جاننے سے مراد نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی اکثریت قیامت کے قائم ہونے کو نہیں جانتی، اس حقیقت کو، کائنات کے سب سے بڑے ٹروتھ کو، سچائی کو نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ ہوا یحیی، وہی زندگی بخشتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، یہ بھی قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، جب زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر مرنے کے بعد وہ تمہیں کیوں نہیں زندہ کر سکے گا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے قائم ہونے پر دل و جان سے پختہ یقین عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔